آواز بلند کیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں حاضر ہو جائے۔ یہ رائے دی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ رائے پسند آئی۔ رات کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ بن زید آپ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ناقوس بجانے یا آگ روشن کرنے کی بجائے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ اگر تم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے استعمال کرو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ سارے کلمات اذان ان کو خواب میں سکھا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید اٹھتے ہیں، رہا نہیں جاتا، فوراً رات کے وقت ہی حضور جان کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ یہ کلمات مجھے سکھائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ صدا دی جائے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کا جب وقت قریب تھا، طلوع فجر ہونے والی تھی، تو حضور جان کائنات نے حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ اب حضرت بلال کو ساتھ لو اور وہ کلمات جو خواب میں سیکھ کے آئے وہ سارے بلال کو سکھا دو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، یہاں مسجد سے اذان کی آواز گونجتی ہے، حضرت عمر فاروق کے کانوں میں آتی ہے، حضور جان کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور جو کلمات یہ اذان دینے والا پڑھ رہا ہے یہ سارے کلمات رات مجھے بھی اذان میں دکھائے گئے ہیں، یہ ساری خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہ سارے کلمات مجھے بھی خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، یہ الفاظ اور خواب جو حضور جان کائنات نے اس کو پسند فرمایا، اور یہی طریقہ مسلمانوں میں اذان کا رائج ہو گیا جو نماز کے لیے بلاوا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام ہوا کہ یہود کے دل تو نفرت سے بھرے ہوئے تھے، پراپوگنڈے ان کے ختم نہیں ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی نئی سازش رچاتے تھے۔ ایک انہوں نے بات مشہور کی کہ ہم نے مسلمانوں پہ ایسا جادو کیا ہے کہ ان کی عورتیں اب بانجھ ہو گئی ہیں، کوئی ان کی خاتون اولاد نہیں جنے گی۔ یہ بات پھیل گئی، مسلمان ذرا پریشان بھی ہوئے، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نواسا عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، حضور جان کائنات تشریف لاتے ہیں، اپنی گود میں لٹاتے ہیں، کھجور منگواتے ہیں، اپنے دہن مبارک میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کھجور کی گٹی دیتے ہیں۔ ایسا خوش نصیب بچہ ہے جس کی پہلی خوراک حضور جان کائنات کا لعاب بنتا ہے، پہلی خوراک حضور جان کائنات کا لعاب ہے۔ حضرت سیدہ اسماء اس ساری بات کو بیان فرماتی ہیں، کہتے ہیں مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ یہ ایک سازش تھی، ایک بات پھیلائی گئی تھی، اور یہ بیٹے کی ولادت پہ اتنا خوش ہوتے ہیں مدینے کی گلیاں نعرے تکبیر سے گونج اٹھتی ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہود سے معاہدہ تو فرمایا، لیکن دوسری طرف اور لوگ بھی ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابھی تک یہ واضح طور پر مشرک ہے، یعنی اس نے اسلام قبول کرنے کا ناٹک بھی نہیں رچایا، بعد میں تو اس نے منافقت کی ہے۔ اس کی کفار مکہ سے خط و کتابت چلتی تھی، اس نے ایک کام یہ کیا کہ ان سے رابطے میں رہنے لگا اور ان کی شے پہ، ان کے حوصلے پہ اس نے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کو دراصل ایک تکلیف اور بھی تھی عبداللہ بن ابی کو، اس لیے کہ یہ اپنے معاشرے میں بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے متفق ہو کے اس کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے تاج بنایا جا رہا تھا اور ان قریب اس کی تاج پوشی ہونی تھی۔ اس کی یہ تقریب ہونے سے پہلے حضور جان کائنات مدینہ میں تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آتے ہیں سب کی چتراہٹیں سرداریں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو اپنی سرداری جانے کا بڑا دکھ تھا، بڑا قلق تھا، اس لیے یہ دشمنی میں آگے رہتا۔ جب یہ جنگ کرنے کے لیے پہنچا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے اس کے ساتھ تھے ان سب سے آپ نے خطاب کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش مکہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، جتنا نقصان پہنچاؤ گے تو خود پہنچاؤ گے۔ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہو لیکن دیکھتے نہیں ہو جنگ کس سے کرو گے۔ یہ انصار اوس و خزرج کے لوگ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے، تمہاری رشتہ داری ہیں، اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مارو گے۔ یہ سن کے اس کے ساتھ والے بکھر گئے، مجبوراً اس کو بھی جانا پڑا، یہ بھی واپس چلا گیا۔
اس طرح کے حالات ہوتے رہے. قریش مکہ کی طرف سے دھمکیاں بھی آتی رہیں. یہاں سے کہ مسلمان جاتا، جیسے حضرت سعد بن معاذ طواف کے لیے گئے تو ابو جہل نے طواف کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تو حضرت سعد بن معاذ نے جواب دیا کہ ہمیں اگر طواف سے روکو گے تو یاد رکھو تمہارے تجارتی قافلے بھی مدینے سے گزر کے جاتے ہیں، ہم ان قافلوں کو روکیں گے. اب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مستقل طور پہ کفار مکہ ان کی باتوں سے باخبر تھے کہ یہ سازشوں میں ملوث ہے، بار بار کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. مسلمان ہمہ وقت ہتھیار اپنے پاس رکھنے لگے اور کچھ اصحاب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا بھی دیا کرتے تھے.